رابطہ قبر والے سے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امریکہ نہیں کر سکتا، لیکن سائی وال کا مسلمان کر سکتا ہے۔ سرکار طریقہ بتا کے گئے، اور اس حدیث کی سند پر ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد، کتاب الروح کے اندر انہوں نے کہا اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ کرے اس کی سند پر۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ اگر یہ بات کمزور ہوتی صحابہ اس پہ عمل کیوں کرتے؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، جنازہ ہو جائے، تدفین ہو جائے، پھر فرما فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک تم میں سے اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کہ سر کی طرف کھڑا ہونا ہے، تدفین کے بعد کھڑا ہونا ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، پھر فرمایا اس قبر والے کا نام لے کے اسے بلانا ہے، اور نام لے کے ایسے نہیں بلانا سنگل، ساتھ اس کی امی کا نام بھی لینا ہے۔ مثلا ایک بندے کا نام خالد ہے، امی اس کا نام زینب ہے، تو کہنا ہے یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار بلاؤ گے یسمع ولا یجیب، سن تو لے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ دوبارہ کہو یا خالد ابن زینب، سرکار فرماتے ہیں یستوی جالسا، اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تیسری بار کہو یا خالد ابن زینب، سرکار فرماتے ہیں اب بول بھی پڑے گا، لیکن سنائی ہمیں نہیں دے گا۔ وہ جو چارپائی پہ لیٹا تھا تو نہیں سنائی دیا، اب تو قبر میں ہے، لیکن ہمیں اپنے کانوں کے سننے پہ اتنا یقین نہیں جتنا سرکار کے کانوں پہ یقین ہے۔ اب وہ بولتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ارشدنی رحمک اللہ، ارشد، او میرے مرشد، ارشد، مجھے گائیڈ کرو، خدا تجھ پہ رحم کرے، بلا رہے ہو تو مجھے لگتا ہے تم کچھ مجھے بتانا چاہتے ہو، یہ مشکل وقت ہے، منکر نکیر کی آمد ہے۔ یعنی وہ قبر میں جا کے بھی پچھلوں کو دعا دے رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ دعا دیتا ہے، بتاؤ اب کیا بتانا ہے، بولو۔ تو سرکار فرماتے ہیں اب اس کے مکمل رابطہ بحال ہے، تم جو بولو گے وہ بولے گا۔ اب جو بولنا ہے وہ سرکار نے آگے لفظ بتائے ہیں لیکن ہیں عربی میں۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے یہ بات کرو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خالد یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر رہتے رہتے تیری جان نکلی ہے، یعنی تو نے مرنے سے پہلے گھنٹہ تو کیا ایک منٹ پہلے بھی وہ عقیدہ نہیں بیچا، تو ڈٹ کے رہا، روکی سوکی کھا کے تو نے عقیدہ آخری وقت تک بچایا، تو کامیاب ہو گیا اپنا سچا عقیدہ لے کے دنیا سے نکلنے میں۔ اب تو اس عقیدے کو یاد کر۔ پھر کیسے یاد کر؟ سرکار نے فرمایا اسے یہ کہو کہ تو نے ساری زندگی اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، تو نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول مانا، تو نے قرآن کو امام مانا، تو نے اسلام کو دین مانا۔ یہ چار چیزیں سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس سے یہ میری حدیث سے سنانی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اتنا وہاں جا کے باصلاحیت ہو چکا ہے، اب دنیا میں ہو سکتا ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت اسے کلمہ پڑھائیں تو بار بار دہرانا پڑے۔ اب دو جہانوں کا فرق ہے، ادھر پڑھنے والا دنیا میں ہے جو کہہ رہا ہے کہ پڑھو، اور وہ برزخ میں ہے، لیکن دین کا کرنٹ بڑا مضبوط ہے، یہ امریکہ کے پاس نہیں، یہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرط یہ ہے کہ وہ قبر والا بھی مسلمان ہو اور بحر والا بھی مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے کے ساتھ پھر یہ بھی ہو کہ قبر والے کو یا سے بلانے کو شرک نہ کہتا ہو، ورنہ تو یہ کہ اسے بخشواتا خود ہی نکاح توڑوا بیٹھے
کہ اس نے شرکیہ جملہ بول دیا، اب وہ باہر سے بول رہا ہے، اندر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ورد کر رہا ہے اپنی کوٹھڑی میں، ادھر سے منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پہلے ہی رونق لگی ہوئی ہے، یہ تو سوئے ہی نہیں، یہ تو بندہ جاگ ہی رہا ہے، ہم نے بٹھانا تھا آ کے اس کو، اور ہم نے آگے پھر سوال کرنے تھے، اور یہاں تو سوال جو ہم نے کرنا تھا یہ جواب خود ہی پڑھ رہا، وہ چاروں جواب مسلسل باری باری پڑھ رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے پھر رب سے رابطہ کرتا، رب اس کا کیا کرنا ہے، کہ اس کا بھی امتحان کیسے ہوگا، یہ تو چوپی نہیں کر رہا، یعنی ہم پوچھیں تب جب یہ کوئی وقفہ کرے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ اس مقام پر صحابہ نے پھر سوال کیا۔ پہلے جب یہ بات آئی تھی کہ بلانا یا سے ہے اور بلانا قبر والے کو ہے، تو اگر یہ آج والا دین ہوتا نا جو کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، جو مسجدوں کے محرابوں سے بھی یا کاٹتے رہتے ہیں سرکار کے نام سے کہ شرک ہو جائے گا، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال وہاں ہوتی تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تو بڑی قیمتی آپ نے بتایا ہے، لیکن یہ جو یا کے ساتھ بلانا ہے تو اس میں تو شرک ہو جائے گا، یعنی جن کے دین میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو، انہیں اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ پہلے یہ مسئلہ حل کرواتے کہ ہم کہیں تو صحیح لیکن یا رسول اللہ جو کچھ ہم نے آپ سے پڑھا ہے اس میں تو یہ شرک ہے کہ جو قبر کا ہے، بے جان ہے، جسے یہ پتھر اور بت کہہ رہے ہیں، ہم اسے آواز دیتے پھرے اے خالد جس کی ہڈیاں ہیں۔ لیکن صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ انہیں سرکار نے یہ والی توحید پڑھائی نہیں تھی کہ یا کہنا ناجائز ہو جاتا ہو، اس نبی کو یا رسول اللہ کہنا اس کا عالم کیا ہوگا جس کی امت میں 15ویں صدی کے رامے کو بھی قبر پہ کھڑے ہو کر یا رحمہ کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں سوال اٹھایا، اگلا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی امی کا نام لینا ہے ساتھ، شرط پوری نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ یعنی سرکار کو کتنا پسند ہے کہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ہونا ضرور چاہیے۔ وہاں مشکل وقت ہے، منکر نکیر کی آمد ہے، پیچھے سے تم پوچھنے جاؤ، ادھر سے امتحان ہو جائے، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، تو مجھے یہ منظور نہیں۔ اسی وقت تم نے بات کرنی ہے تو پھر حل کیا ہے؟ فَيَنْسُبُهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَوَّا، نام امی کا ہی لینا ہے، چھوٹی کا نہیں آتا تو بڑی امی کا لے لیں، اسے حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو، اے خالد حوا کے بیٹے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر بھی جاگ جائے گا۔ یہ ہے دین، اور یہ اتنی بڑی سہولت کروڑوں امریکہ ایک قبر کے لیے بھی نہ کر سکے، اور یہاں ہر مومن ہر قبر کے لیے کوٹا لیے ہوئے ہے۔ سرکار کی سنت کو اگر سامنے رکھے، شرائط پائی جائیں کہ اگلا قابل دعا ہو کہ اس کے لیے دعا کرنا جائز ہو، تو یہ کتنا، یعنی یہ اولین ہی سال ثواب ہے، اور افسوس سے آج متروک ہے۔ حالانکہ اس پہ کون سی مشقت ہے، صرف چند لفظ ہی ہے۔ ہاں مشکل بڑا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ اجازت نہ دے تو پھر کیسے کوئی کرے، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو یہ دعا یاد